بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی حقیقت کے سلسلے میں ایک مناظرہ۔ وہابی شیعہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان پر گریہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اپنے آباء و اجداد کے گزشتہ ظلم کا جبران کریں، کیونکہ انہی کے باپ داداؤں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو قتل کیا، اور پھر ان لوگوں نے توبہ کی اور اس طرح انہوں نے توابین، زیادہ توبہ کرنے والوں کے عنوان سے اپنے گزشتہ ظلم و ستم کا جبران کرنا چاہا۔ شیعہ، تم شیعوں پر یہ تہمت کس ماخذ اور حوالے سے لگا رہے ہو؟ وہابی، جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام و حجاز اور بصرہ کے نہیں تھے، بلکہ سب کے سب کوفہ کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کوفہ میں اکثر شیعہ ہی رہتے تھے۔ انہی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ شیعہ، اولاً اگر بالفرض محال شیعوں ہی میں سے کچھ لوگ خوف و فریب سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب شیعہ اور اس کے تمام ماننے والوں نے امام حسین علیہ السلام سے منحرف ہو کر یزید کے راستے کو اختیار کر لیا۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر مذہب و ملت میں کچھ نہ کچھ لوگ اپنے مذہب سے منحرف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اصل مذہب کے بے بنیاد ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا۔ ثانیاً یہ کہ حقیقت میں یہ سب باتیں محض تہمتیں ہیں جو بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ وہابی، کیوں نہ اور کس دلیل سے؟ شیعہ، سپاہیوں کا وہ لشکر جو کوفہ سے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اس میں اکثر خوارج، بنو امیہ اور منافق تھے جو حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے پاس سے بھگائے گئے تھے، اور اس لشکر کے تمام سردار حکومت علی علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، جن سے ابن زیاد نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور زیادہ تر اس گروہ مرتزقہ خریدے ہوئے غیر عرب افراد سے تعلق رکھتے تھے جنہیں بنی امیہ نے اپنی داخلی شورش کے کارکنوں کی سرکوبی کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس بنیاد پر کربلا میں جنگ کرنے والے شیعہ ہرگز نہیں تھے۔ وضاحت: اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں کوفہ میں شیعوں کی اکثریت تھی، لیکن آپ کی شہادت کے بعد امیر شام کی حکومت کے زمانے میں اس کے جلادوں کی اذیت اور سزاؤں کے خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اور امیر شام کے خریدے ہوئے ظالموں نے اکثر کو قتل کر دیا اور بہت سے بچے ہوئے لوگوں کو کوفہ سے نکال دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زیاد ابن ابیہ عراق میں امیر شام کا گورنر کے زمانے میں تمام شیعوں کو قتل کر دیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا تھا، اور یا تو وہ لوگ کوفہ سے جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔ امیر شام کے زمانے میں اگر کسی پر کفر و الحاد اور شرک کا جرم عائد ہوتا تو اس کے لیے نہ کوئی سزا تھی اور نہ کوئی خوف تھا، لیکن کسی کو شیعہ کہنا اس کے جان و مال اور اس کے گھر کو ویران کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ زیاد ابن ابیہ سمیہ روسپی کا بیٹا تھا۔ جب یہ کوفہ کے دارالامارہ میں مقرر ہو گیا تو امیر شام نے اسے لکھا کہ اے زیاد، جو لوگ علی علیہ السلام کے مذہب پر زندگی گزار رہے ہیں انہیں قتل کر دو، اور قتل کے بعد ان کے ناک کان کاٹ لو۔ زیاد نے مسجد میں اہل کوفہ کو بلوا کر کہا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کریں، اگر کوئی ان پر لعنت نہیں کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ منقول ہے کہ زیاد ابن ابیہ
سعد بن سرا نامی شخص کے قتل کے در پہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے زیاد کو اپنے خط کے آخر میں لکھا کہ سعد بن سرا بے گناہ مسلمان ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ زیاد نے امام حسن علیہ السلام کے خط کے جواب میں لکھا کہیں نہ کہیں وہ میرے ہاتھ لگ ہی جائے گا اور اسے میں اس لیے قتل کر دوں گا کہ وہ تمہارے نعوذ باللہ فاسق باپ سے محبت کرتا ہے۔ زیاد ابن ابیہ کی ایک ظلم یہ تھا کہ اس نے سمرہ بن جندب کو کوفہ اور بصرہ میں اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور زیاد ابن ابیہ کے مرنے کے بعد امیر شام نے سمرہ کو اس کے عہدے پر باقی رکھا۔ سمرہ کی خونخواری کی انتہا یہ تھی کہ اس نے ایک مرتبہ 80,000 افراد کو نہایت دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عددی کہتے ہیں کہ سرا نے ایک دن صبح کو ہمارے 147 افراد کو بے رحمی سے قتل کر دیا، جو کہ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ سر فہرست افراد میں حجر بن عدی اور ان کے ساتھی مالک اشتر، محمد بن ابی بکر، عمر بن حمق وغیرہ امیر شام کے خریدے ہوئے مزدوروں کے سبب شہید کر دیے گئے۔ امیر شام کی بھیانک اور خطرناک حکومت ایسی تھی کہ عمر بن حمق کا کٹا ہوا سر زندان میں اس کی بیوی کے لیے بھیجا گیا، اور کوفہ کی فضا اتنی خطرناک حد تک دل ہلا دینے والی تھی کہ لوگ اپنے نزدیک ترین افراد پر بھی اس وجہ سے اطمینان نہیں رکھتے تھے کہ کہیں یہ امیر شام کا جاسوس نہ ہو۔ علامہ امینی لکھتے ہیں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ زیاد ابن ابیہ کوفہ کے تمام افراد کو پہچانتا تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں وہ انہی لوگوں کا جز تھا، اور وہ تمام شیعوں کو جانتا تھا، جس کی وجہ سے اگر کسی شیعہ نے پتھر کی آڑ میں یا کسی بل میں بھی پناہ لے رکھی تھی تو وہ اسے تلاش کروا کر قتل کر دیتا، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا اور اس کی آنکھوں کو پھوڑ کر پھانسی پر چڑھا دیتا، اور بحث کو شہر بدر کروا دیتا تھا۔ نتیجے میں شیعہ نام کا ایک شخص بھی کوفہ میں باقی نہیں رہ گیا تھا۔ مختصر یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں 4,000 یا 5,000 شیعہ کوفہ میں نہیں بچے تھے، اور ابن زیاد جب تخت پر آیا تو ان افراد کو بھی پکڑوا لیا اور امام حسین علیہ السلام کے عراق میں داخل ہونے سے پہلے ان سب کو جیل میں ڈال دیا۔ شیعوں کی تعداد اس زمانے میں بس انہی افراد پر مشتمل تھی جو یزید کے مرنے اور زیاد ابن ابیہ کے بصرہ جانے کے بعد زندان کے دروازوں کو توڑ کر باہر نکل آئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا۔ لیکن اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو 4 سال گزر چکے تھے، اور جناب مختار کا قیام اس وقت تک عمل میں نہیں آیا تھا۔ زندان سے نکلے ہوئے یہ تمام شیعہ 93 سالہ سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں سپاہ شام سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نتیجے میں سلیمان اور اس کے بہت سے ساتھی اس دلیرانہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے عراق میں وارد ہونے سے پہلے ابن زیاد نے 4500 شیعوں کو جیل میں ڈال دیا تھا، جن میں سلیمان بن سرد خزائی تھے، جنہوں نے 4 سال تک جیل کی کوٹڑیوں میں زندگی گزاری۔ اس طرح جو مشہور ہے اور ابن اثر سے نقل ہوا ہے کہ شیعہ اپنے جان کے خوف سے امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوئے، لیکن وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کافی شرمندہ ہوئے اور سلیمان بن سرد کی قیادت میں توابین نامی ایک گروہ کو تشکیل کیا تاکہ گزشتہ گناہ کی تلافی کر سکیں۔ یہ سراسر جھوٹ بات ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کوفہ کے شیعہ نہیں تھے،
خوارج، مرتدین اور منافقین تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں معزول کر دیے گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی حکومت کے بگوڑے اور غیر عرب کے خریدے ہوئے پٹھو تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔